دیتا ہے۔ علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے۔ الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ عز وجل ہم صرف کوئز پڑھ رہے تھے، تقریباً 99 سوال و جواب ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل اس ویڈیو میں مزید سوال و جواب پڑھیں گے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ فعل ماضی مطلق مثبت مجہول، سوال نمبر 100۔ فعل ماضی مثبت مجہول بنانے کا کیا طریقہ ہے؟ مثبت یعنی جس میں اقرار وغیرہ پایا جائے، جس میں اس بات پایا جائے، مجہول یعنی جس کی نسبت مفعول کی طرف کی گئی ہو، ٹھیک ہے۔ فعل ماضی مثبت مجہول بنانے کا کیا طریقہ ہے؟ جواب، اسے فعل ماضی مطلق مثبت معروف سے بناتے ہیں، اس طرح کہ فا کلمے کو ضمہ دیں، غین کلمے پر اگر کسرہ نہ ہو تو کسرہ لائیں، لام کلمے کو اس کی حالت پر چھوڑ دیں، تو اس طرح فعل ماضی مثبت مجہول بن جائے گا۔ کیا کرنا ہے؟ فا کلمے کو ضمہ دینا ہے، غین کلمے پر اگر کسرہ نہ ہو تو کسرہ دینا ہے، اور لام کلمے کو اپنی حالت پر چھوڑ دینا ہے۔ جیسے نصرہ سے نصیرہ، نصرہ میں فا کلمہ نون ہے، اسے ضمہ دیں گے، اور کیونکہ عین کلمہ یعنی عین کلمہ جو کہ صاد ہے اس پہ کسرہ نہیں ہے، اس لیے کسر لائیں گے، اور لام کلمہ جو کہ را ہے اسے اپنی حالت پر چھوڑ دیں گے، تو نصرہ سے نصیرہ ہو جائے گا۔ اس طرح ضربہ سے ضربہ، سمعہ سے سمعہ۔ فعل ماضی مطلق منفی معروف و مجہول، سوال نمبر 101۔ فعل ماضی مطلق منفی معروف و مجہول بنانے کا کیا طریقہ ہے؟ سوال نمبر 101 میں فرما رہے ہیں کہ فعل ماضی مطلق منفی معروف و مجہول بنانے کا، یعنی معروف کو مجہول، مثبت کو منفی کس طرح بنائیں گے؟ سوال یہ کر رہے ہیں کہ چاہے معروف ہو یا مجہول، اگر ہمیں منفی بنانا ہو، اگر فعل معروف کو منفی بنانا ہو تو کیا کریں گے؟ اسی طرح فعل مجہول کو منفی بنانا ہو تو کیا کریں گے؟ جواب، ماضی مطلق مثبت معروف و مجہول کے شروع میں ما نافیہ لگانے سے بنتا ہے۔ یعنی منفی کس طرح بنتا ہے؟ معروف کے شروع میں اگر ما نافیہ لگائیں گے تو معروف منفی، اور اگر فعل ماضی مجہول کے شروع میں ما نافیہ لگائیں گے تو فعل ماضی مجہول منفی بن جائے گا۔ یعنی منفی بنانے کے لیے شروع میں ما نافیہ لگاتے ہیں۔ ما نافیہ لفظی کوئی عمل نہیں کرتا، لفظاً کوئی عمل نہیں کرتا، البتہ معنوی طور پر مثبت کو منفی کے معنی میں کر دیتا ہے۔ جیسے ما ضربہ، اس ایک مرد نے نہیں کیا، اس کا معنی ہوگا نہیں مارا، ٹھیک ہے نا؟ یہاں پہ کیا لکھا گیا ہے، غلطی سے کیا لکھ دیا گیا ہے، کیونکہ ضربہ کا معنی ہے مارنا، ضربہ کا معنی ہے مارا اس ایک مرد نے، اس کے شروع میں ما لگائیں گے تو معنی ہوگا نہیں مارا اس ایک مرد نے۔ سوال نمبر 102، کیا ماضی پر ما کے بجائے لا داخل کرنا جائز ہے؟ یعنی ما نہ لائیں، لا لائیں، کیا اس طرح کرنا جائز ہے؟ جواب، جی ہاں، لیکن شرط یہ ہے کہ ماضی اور لا کا تکرار ہو، جیسے فلا صدق ولا صلی، یعنی ماضی کا بھی تکرار ہو، لا کا بھی تکرار ہو، تب لا لا سکتے ہیں۔ فعل ماضی قریب، سوال نمبر 103، فعل ماضی قریب کسے کہتے ہیں؟ جواب، وہ فعل جو قریب کے گزرے ہوئے زمانے پر دلالت کرے، یعنی وہ فعل ماضی جو قریب کے گزرے ہوئے زمانے پر دلالت کرے اسے فعل ماضی قریب کہتے ہیں۔ سوال نمبر 104، فعل ماضی قریب بنانے کا کیا طریقہ ہے؟ جواب،
ماضی مطلق کے شروع میں قد لگانے سے بنتا ہے. ماضی مطلق کے شروع میں قد لگا دینے سے فعل ماضی قریب بن جاتا ہے. سوال نمبر 105. لفظ قد ماضی میں لفظی و معنوی کیا عمل کرتا ہے؟ جواب: لفظ قد ماضی میں لفظاً کوئی عمل نہیں کرتا، البتہ معنوی طور پر ماضی کو قریب کے گزرے ہوئے زمانے کے ساتھ خاص کر دیتا ہے. اگر ماضی کے شروع میں قد داخل ہو جائے تو وہ ماضی کو قریب کے گزرے ہوئے زمانے کے ساتھ خاص کر دیتا ہے. فعل ماضی بعید. سوال نمبر 106. ماضی بعید کسے کہتے ہیں؟ جواب: وہ فعل جو دور کے گزرے ہوئے زمانے پر دلالت کرے. جو فعل دور کے گزرے ہوئے زمانے پر دلالت کرے اسے فعل ماضی بعید کہتے ہیں. سوال نمبر 107. فعل ماضی بعید کے بنانے کا کیا قاعدہ ہے؟ یعنی فعل ماضی بعید کس طرح بنائیں گے؟ جواب: ماضی مطلق کے شروع میں کانا لگانے سے بنتا ہے. ماضی مطلق کے شروع میں کانا لگانے سے فعل ماضی بعید بن جاتا ہے. جیسے کانا فعلا، کیا تھا اس ایک مرد نے. فعلا فعل ماضی مطلق ہے، اس کے شروع میں کانا لگائیں گے، فعلا کے شروع میں کانا لگائیں گے تو ہوگا کانا فعلا، یہ فعل ماضی بعید بن جائے گا. اس میں ماضی کے صیغوں کے ساتھ ساتھ کانا کا صیغہ بھی بدلتا رہے گا. جیسے کانا فعلا، کانا فعلا، کانو فعلو، اس طرح بدلتا رہے گا. فعل ماضی تمنائی. سوال نمبر 108. ماضی تمنائی کسے کہتے ہیں؟ جواب: وہ فعل جس میں گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے کرنے کی آرزو پائی جائے. جس فعل میں گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے کرنے کی آرزو پائی جائے اسے فعل ماضی تمنائی کہتے ہیں. سوال نمبر 109. ماضی تمنائی بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ جواب: ماضی مطلق کے شروع میں لیتا ما لگانے سے بنتا ہے. ماضی مطلق کے شروع میں لیتا ما لگانے سے ماضی تمنائی بن جاتا ہے. جیسے لیتا ما فعلا، کاش کیا ہوتا اس ایک مرد نے. فعل ماضی احتمالی یا شکی. احتمالی کا دوسرا نام شکی ہے. سوال نمبر 110. ماضی احتمالی کسے کہتے ہیں؟ جواب: وہ ہے، یعنی ماضی احتمالی وہ ہے جس میں زمانہ گزشتہ میں کسی کام کے ہونے پر شک کا اظہار کیا جائے. یعنی گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے ہونے پر شک کا اظہار جس فعل کے ذریعے کیا جائے اسے فعل ماضی شکی یا احتمالی کہتے ہیں. سوال نمبر 111. ماضی احتمالی بنانے کا کیا طریقہ ہے؟ جواب: ماضی مطلق کے شروع میں لعلما لگانے سے بنتا ہے. جیسے لعلما فعلا، شاید کیا ہوگا اس ایک مرد نے. ماضی مطلق کے شروع میں اگر لعلما لگا دیں گے تو ماضی احتمالی بن جائے گا. جیسے لعلما فعلا، فعلا فعل ماضی مطلق ہے، اس کے شروع میں لعلما لگایا گیا تو ماضی احتمالی بن گیا. اس کا معنی ہوا شاید کیا ہوگا اس ایک مرد نے. فعل ماضی استمراری. سوال نمبر 112. ماضی استمراری کسے کہتے ہیں؟ جواب: وہ فعل جو گزشتہ زمانے میں کسی کام کے بار بار ہونے پر دلالت کرے. سوال نمبر 113. ماضی استمراری بنانے کا کیا طریقہ ہے؟ کس طرح بنائیں گے؟ جواب: فعل مضارع کے شروع میں کانا لگانے سے بنتا ہے. فعل مضارع کے شروع میں کانا لگانے سے ماضی استمراری بن جاتا ہے. جیسے کانا یفعلو، یفعلو فعل مضارع، اس کے شروع میں کانا لگائیں گے تو ماضی استمراری بن جائے گا. اس کا معنی ہوگا کرتا رہا ہے وہ ایک مرد. یفعلو کا معنی کرتا، کر رہا ہے یا کرے گا، لیکن کانا لگائیں گے تو معنی کیا ہوگا؟ کرتا رہا ہے وہ ایک مرد. اللہ و رسولہ اعلم. اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کریں. انشاءاللہ عز و جل اسی طرح کی اچھی ویڈیوز آتی رہیں گی، اور لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.